امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا پروگرام گزشتہ پروگرام کا ہی ایک تسلسل ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو کو آج ہائی لائٹ کرنا اور اجاگر کرنا مقصود ہے، اور وہ خاص طور پر وہ پہلو ہے جو آج کل ایک موسم چلا ہوا ہے کہ پاکستان میں سیاستدان بالخصوص قرآن شریف پریس کانفرنسز میں لے کر آتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں اور اپنی وفاداریوں کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس پہلو پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس پہلو پر بھی پھٹکار پڑی ہے اور وہ پھٹکار کیوں کر پڑی ہے۔ لیکن اس سے پہلے چند ایک دوسری باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک مذہبی جماعت ہے، اور اس فکرے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ احمدی جن ممالک میں رہتے ہیں ان ممالک کی سیاست کے ساتھ احمدیوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے یا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مذہبی جماعت ہے۔ اور اس بات کا یہ بھی مطلب نہیں کہ احمدی اپنے سیاسی اور شہری حقوق جو ہیں ان کو وہاں پر ایکسرسائز نہ کریں۔ ساری دنیا میں احمدی اپنے سیاسی حقوق جو ہیں، اپنے شہری حقوق جو ہیں، ان کو استعمال کرتی ہے۔ ہاں، ایک ملک ایسا ہے اور وہ پاکستان ہے کہ جس نے احمدیوں کو ان کے شہری جو بنیادی حقوق ہیں ان سے بھی محروم کیا ہے، اور اس میں جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ووٹ کے حق سے محروم کر کے سیاست سے بے دخل کیا ہے۔ تو اس حد تک تو جماعت احمدیہ کا اور کسی بھی احمدی کا کوئی کردار، کوئی رول پاکستان کی سیاست میں نہیں کہ وہ وہاں ووٹ نہیں ڈال سکتا، یہاں تک تو درست ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں کسی احمدی کو دلچسپی کا ہونا، میرے نزدیک وہ دو بڑی خاص وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ دلچسپی موجود ہوتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہاں پر پاکستان میں جماعت احمدیہ کا مرکز موجود ہے، اور بے شمار احمدی ملینز کی تعداد میں موجود ہیں، تو ان احمدیوں کا وہاں پر موجود ہونا، اور وہ ہمارا وطن ہے، جو پاکستانی احمدی ہیں ان کا وطن ہے، تو اس لحاظ سے اپنے وطن کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس کے ساتھ دلچسپی کا ہونا اور اس کو غور سے دیکھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اکثر احمدی اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوسری وجہ جو میرے نزدیک پاکستان کی سیاست کو دلچسپی سے دیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں سیاست سے بے دخل کیا ہے اور ووٹ کے حق سے محروم کیا ہے، تو اس کے بعد ان کی اپنے ووٹ کا کیا بنا ہے اور ان کی اپنی سیاست کا کیا بنا ہے، اس لحاظ سے بھی ہمیں دلچسپی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اور مستقل سنت ہے ہمیشہ سے کہ جب جو منکرین انبیاء ہوتے ہیں، جو معاندین ہوتے ہیں، وہ انبیاء اور ان کی جماعتوں پر جس پہلو پر حملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی پہلو پر لازمی جواب آتا ہے
اس طور پر جواب آتا ہے کہ وہ جن پر حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی جماعت مومنین اور انبیاء، ان کو اللہ تعالیٰ برکت پر برکت دیتا ہے اس پہلو پر، اور وہ جو مخالفین ہوتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو ان مومنین کی جماعت کے مختلف زندگی کے پہلوؤں پر حملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ان پہلوؤں پر بھی جواب دیتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف مومنوں کے ان پہلوؤں پر برکت مل رہی ہو، اور جو ظالم ہیں، جو حملہ آور ہیں، جو مومنوں کے ان زندگی کے شعبہ جات پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل چھوڑ دیے جائیں اور ان کو ان پہلوؤں پر سزا نہ ملے۔ اس کا قرآن شریف نے بھی بار بار ذکر کیا ہے، اور بائبل میں بھی ذکر موجود ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور مومنوں کے خلاف جو مختلف طریق ہیں، سوچتے ہیں کہ کس طور پر ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کس طور پر ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اسی پہلو پر ان کو جواب دیتی ہے، کیونکہ اس مکر کے اندر، لفظ مکر کے اندر عربی زبان میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مکر کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ وہ اردو میں جو مکر ہم کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کوئی اس طرح کی بہانے سازی کرتا ہے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہلوؤں پر ان کو سزا دیتا ہے۔ تو گزشتہ ویڈیو میں بھی یہی دکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، ایک سزا ہے جو تمہارے ووٹوں پر اتری ہے، اور آج کے اس پروگرام میں بھی یہی دکھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا ایک اور طور پر بھی، ایک اور پہلو پر بھی اتری ہے، اور وہ ہم ذکر بعد میں کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دلچسپی جو ہے ہماری، تمہاری سیاست میں، تمہارے ووٹوں کی قدر و منزلت میں، ان کی وقت میں، ان کی اوقات میں، یہ موجود ہے اور موجود رہے گی۔ وہ مجھے اس پر حضرت چودھری محمد علی صاحب کا یہ شعر بھی یاد آتا ہے کہ ہمیں بھی عہد کے انجام سے تھی دلچسپی، کہ ہمیں بھی عہد کے انجام سے تھی دلچسپی، کہ ہم فقیروں کا اس نے ادھار دینا تھا۔ تو یہ جو تم نے ہمیں ووٹ کے حق سے محروم کیا ہے، یہ جو ہمیں تم نے شہری حقوق سے محروم کیا ہے، تو پھر ہم اس بات کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دلچسپی ہے کہ آپ کے شہری حقوق جو ہیں وہ کہاں تک محفوظ ہیں، آپ کے ووٹ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو اس وقت جو الیکشنز کے رزلٹس آئے ہیں، اب چونکہ ہم الیکشنز کے دن کے بعد بات کر رہے ہیں، تو الیکشنز کے جو رزلٹس آئے ہیں، عجیب صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب تقدیر ہے کہ وہ جو جیت گئے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، اور جو ہار گئے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، جن کو جتوایا گیا ہے وہ بھی رو رہے ہیں، اور جن کو ہروایا گیا ہے وہ بھی رو رہے ہیں، اور سب واویلا کر رہے ہیں۔ ان کے واویلا کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیسے جتوائے گئے ہیں، کیسے جیتے ہیں، کیسے ہارے ہیں، کیسے ہروائے گئے ہیں، ان پر تبصرے ان کے سیاستدان کر رہے ہیں، ان کا میڈیا کر رہا ہے، ان کے دانشور کر رہے ہیں۔ تو ہمارا اس پروگرام میں اس پہلو پر کا تجزیہ کرنا مقصود نہیں ہے، نہ اس پر کوئی تبصرہ کرنا ہے، اس لیے اس پہلو کو میں یہاں چھوڑتا ہوں۔ لیکن جو پہلو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی خاص تقدیر ہے کہ جہاں یہ سارے رو رہے ہیں، جیتنے والے بھی رو رہے ہیں، ہارنے والے بھی رو رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی سارے پاکستان میں بڑے چل موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ صرف ایک ہے جماعت جو ماتمی کیفیت میں نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کے تمام حقوق سے ان کو محروم کیا گیا ہے، اور تم جیت کر بھی اور تم ہار کر بھی ایک ماتم کی کیفیت میں ہو۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر مجھے پھر یاد آتا ہے، فرمایا انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ اور جن لوگوں کو عربی زبان سمجھ نہیں آتی تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے فقرے کا میں اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں
کہ پہلے فقرے میں فرمایا انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر میں ماتم پڑا ہوا ہے اور ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں، ہمارے گھر میں سکون ہے، امن ہے۔ فسبحان الذی اخذ العادی، وہ اللہ بڑا پاک ہے، وہ پاک ذات ہے اس کی، جس نے ان تمام دشمنوں کو رسوا کیا ہے۔ وہ جیتنے والے دشمن بھی ہیں، ہارنے والے دشمن بھی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ کل ایک صاحب نے ہمارے گزشتہ پروگرام پر ایک کمنٹ کیا۔ عام طور پر میں کمنٹس نہیں کرتا، لیکن اس صاحب کے کمنٹ پر تھوڑا سا کمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا کمنٹ یہ تھا، جو ہم نے الیکشنز کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی، تو کہتے ہیں احمدی کافر ہیں، ان کا وجود کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، تم گمراہ لوگ ہو، ہاں آپ پاکستان کے شہری ہیں، اس لحاظ سے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ مجھے صرف ان صاحب کو اور ان کے اس احترام کو اور ان کی اس اہمیت کو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جو یہ 25 کروڑ کی اہمیت ہے، جو یہ آپ کے ووٹوں کی اہمیت پڑی ہے کہ ووٹ ڈالتے کسی اور کو ہیں، نکلتا کسی اور کے نام پر ہے، یہ جو بے توقیری ہو رہی ہے، آپ کی ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، ساری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے، ہر ادارے کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، ہر سسٹم کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، تو اگر یہ اہمیت آپ کو بارے میں ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ ہمیں یہ اہمیت نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں اس سسٹم سے، اس ساری رسوائی سے بالکل الگ کر کے رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 74 کی اسمبلی میں بظاہر وہ ترمیم کر کے کافر تو ہمیں قرار دیا، لیکن اس ترمیم کو اگر غور سے پڑھیں تو یہ سارے کے سارے کافر ہیں اسی ترمیم کے حوالے سے۔ اس ترمیم کے نتیجے میں سیاست سے ہمیں بے دخل کیا اور شہری حقوق سے بے دخل کیا، اور ایک رنگ میں کہا کہ تم اس ملک میں irrelevant ہو، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہارے وجود کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کے بعد جتنے الیکشن ہوئے ہیں آج تک، اس میں تمام ووٹرز جو ہیں وہ اس طور پر irrelevant ہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں، وہ کس کو ووٹ ڈالتے ہیں اور کس کو نہیں ڈالتے، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ نتیجے پہلے سے مرتب ہو چکے ہوتے ہیں، پہلے سے لسٹیں تیار ہوتی ہیں۔ یہ کون تیار کرتا ہے، کیوں تیار کرتا ہے، اس کے فردر نتائج کیا نکلیں گے، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ سوچیں۔ لیکن میرا کام صرف یہ ہے، میں آپ کو صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے سمجھا کہ ہم نے احمدیوں کو irrelevant کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی تقدیر نے آپ کو بالکل ہی irrelevant کر دیا ہے، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے یہ ریلیونسی جو ہے اس کو ری گین کیسے کرنا ہے، کیسے اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ آپ نے، میں آج صبح ہی ایک پروگرام پاکستان کا سن رہا تھا، تو اس میں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ایک معروف وکیل ہیں، اور اگر پاکستان میں کسی کو دلچسپی ہو کہ کبھی جب یہ ہوتے ہیں ٹاک شوز، تو اس میں اگر سینر ایلیمنٹس، اگر قانون کی، خالصتاً قانون کی بات کرنے والے لوگ جو ہیں، تو ان میں یہ ایک معروف وکیل ہیں، اور میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، اور بڑی دلچسپی سے ان کو سنتا بھی ہوتا ہوں۔ تو وہ اپنی پریس ٹاک میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ اب یہ جو کچھ دھاندلی ہوئی ہے، یہ جس طور کے الیکشنز ریگنگ ہوئی ہے، اس میں سیاست سے یہ بات اوپر چلی گئی ہے، اور بات اب اصولوں کی ہے، اور اس وجہ سے چونکہ اصولوں کی بات ہے تو صرف لائرز کمیونٹی نہیں، کیونکہ کسی نے کہا کہ لائرز کمیونٹی اکٹھی ہو کے احتجاج کرے گی، تو انہوں نے کہا صرف لائرز کمیونٹی کی بات نہیں ہے، ہر شریف النفس انسان کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے۔ پاکستان کے تمام عوام کو اکٹھے ہو کر اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ اس قسم کی دھاندلی کا بینیفیشری خواہ کوئی بھی ہو، اس کا مضروب خواہ کوئی بھی ہو، لیکن تمام شرفاء کو اس کے خلاف اکٹھے ہو کر احتجاج اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ اصول کی بات ہے۔ میں جب سن رہا تھا تو مجھے ہنسی بھی آئی، اور میں کہا اتنا سمجھدار آدمی
جس کو میں واقعتاً نہیں پریز کر رہا ہوں، کوئی بے وجہ اس کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن اتنے اندھے، اس قدر دماغ ان کے معوف ہیں کہ انہی راجہ صاحب کو اور ان کے باقی بھی، یہ تو ان کا تو میں نے نام لے دیا ہے، لیکن باقی بھی اسی طرح ہی ہیں، ان کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی، یہ جس سسٹم کی پروڈکٹ ہیں، جس سسٹم میں جا کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ابھی الیکشن لڑا ہے، تو جس سسٹم میں جا کے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، ان کو کبھی، ان کی ضمیر نے کبھی وہاں پر اصولوں کی بات نہیں کی، کبھی ایک دفعہ بھی احمدیوں کے حق میں انہوں نے آواز نہیں اٹھائی کہ بھئی یہ جو ووٹ کے حق سے ان کو تم نے محروم کیا تو کس وجہ سے محروم کیا ہے، یہ کون سی شرافت ہے، یہ کون سے اصول ہیں؟ تو اسی سسٹم میں جا کے الیکشن لڑتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر پڑتی ہے پھر ان کو صحیح اصول یاد آتے ہیں، پھر اسمبلی میں کھڑے ہو کے تو وہ جو مختلف نمائندے ہیں قومی اسمبلی کے، وہ اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کسی کو اجازت نہیں، کسی کو اختیار نہیں، کسی کی طاقت اور قدرت میں نہیں کہ کسی دوسرے کو کافر قرار دے، وہی اسمبلی جس میں احمدیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا حسن اقبال صاحب کی تقریر، جب ان کو گولی لگی تھی اس کے بعد انہوں نے جب آ کے تقریر کی تھی تو یہی بات کہی تھی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ کوئی کسی کو کافر کہے، لیکن اس کے ساتھ اگلی بات ہضم کرتے ہیں ادھر ہی کھڑے ہو کے، صرف اصول اپنی ذات کی حد تک۔ صحافی نے ایک بہت دلچسپ سوال سلمان اکرم راجہ صاحب سے کیا، اور میں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس ایک صحافی نے سوال یہ کیا کہ جناب یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے پچھلے 75-76 سالوں سے، یہ رکے گی کب، ختم کب ہوگی؟ تو کوٹ ان کوٹ ان کے الفاظ یہ ہیں جواب کے، جب تک ریاست فیصلہ نہیں کرے گی کہ دھاندلی نہیں کرنی، نہیں ہونے دینی، دھاندلی کو صرف ریاست ختم کرا سکتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی دانشمندانہ بات ہے، اور بالکل درست انہوں نے تجزیہ کیا ہے کہ ریاست جب دھاندلی کر رہی ہو تو جب تک ریاست رکتی نہیں ہے اور ریاست روکتی نہیں ہے، یہ ڈیسیژن نہیں کر لیتی کہ ہم نے دھاندلی نہیں کرنی، ہم نے دھاندلی نہیں کرنے دینی، اس وقت تک دھاندلی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو 1974 میں یہ ریاست نے دھاندلی کی ہے جو احمدیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا ہے، جو احمدیوں کے مذہب کے اوپر خود فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی ہے بائسڈ مائنڈ کے ساتھ۔ وہاں ان کو بالکل یاد نہیں آتا، نہ ان اصول پسندوں کو، نہ ان دانشوروں کو، نہ ان وکیلوں کو، نہ ان میڈیا پرسنز کو، کسی کو یاد نہیں آتا، کبھی احتجاج نہیں کرتے۔ یہ دوسرا حصہ جس کی طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ جو حلف اٹھاتے ہیں کہ ان کے حلف کی کیا اوقات ہے اور کیوں ایسا ہے۔ آج کل ایک بالکل موسم بن گیا ہے، یہ پچھلے جو حکومت تھی عمران خان کی، عمران خان صاحب کے جلسے میں تو باقاعدہ حلف لیا جاتا تھا تمام حاضرین سے، اور بڑے زور و شور سے جیسے بیعت لی جا رہی ہے، اور حلف لیا جاتا تھا کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں، اور اب ان کے جو ایم پیز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ بھی اب حلف اٹھا کے قرآن پر تو اپنی وفاداریوں کا اعلان کر رہے ہیں، اور دوسری پارٹیوں کا بھی یہی حال ہے۔ اور یہ بات جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی، حالانکہ مجھے ان کی دانشمندی سے اتنی توقع نہیں تھی کہ یہ اس قسم کی احمقانہ حرکت کریں گے کہ مذہب کو جا کے اس میں اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں گے۔ مذہب کا جب یہ بڑا بہیمانہ جو ہے وہ استعمال ہے کہ آپ قرآن شریف کو اٹھا کے لے آتے ہیں اس میں پریس کانفرنس میں کہ جی میں عمران خان کا وفادار رہوں گا، وہ بھائی قرآن کے وفادار رہو، خدا کے وفادار رہو، وہاں اپنی وفاداریاں تم نے چیلنج کی ہوئی ہیں اور تمہاری وفاداریاں چیلنجڈ ہیں، لیکن یہاں تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ بہرحال تو ان کو بتانا یہ تھا کہ مثلا پاکستان میں تمام فوجی جب بھرتی ہوتے ہیں اور فوجی افسران جو ہیں وہ سارے کے سارے ہی حلف اٹھاتے ہیں، یہ سیاستدان بھی حلف اٹھاتے ہیں، جج بھی حلف اٹھاتے ہیں۔ تو ان کے حلف کی
یہ ان کے حلف کی وقت کیا ہے، کیا عزت اور توقیر ہے، کیوں اس کو قبول نہیں کیا جاتا؟ اس کے پیچھے بھی خدا کی ایک تقدیر ہے جو کام کرتی ہے. اور میں جب اس کو ایکسپلور کر رہا تھا تو یہ مجھے بات سمجھ آئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی کیوں نہ ان کو مخاطب کیا جائے کہ حلف کیوں دیا جاتا ہے اور حلف کیا ہوتا ہے. کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ تو سارے ایک دفعہ قرآن پکڑ کے آ جاتے ہیں نا وہ اس میں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے غداری نہیں کی، ہم نے کوئی دھاندلی نہیں کی. اور اب تو ماشاءاللہ سے جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ تو حافظ قرآن ہیں، وہ تو 24 گھنٹے قرآن کو سینے میں اٹھا کے پھرتے ہیں. یہ تو ہاتھ میں اٹھا کے لاتے ہیں، وہ سینے میں اٹھا کے پھرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑے شفاف الیکشنز ہوئے، مبارکبادیں دے رہے ہیں. تو ان کی بات کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ ان کے اس حلف کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ ان کے اس حلف کو کیوں نہیں قبول کر رہے کہ ہر فوجی افسر جو ہے اس نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں سیاست میں دلچسپی نہیں لوں گا، اس میں میں دخل اندازی نہیں کروں گا، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حلف کیوں اٹھایا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی کتاب کشتی نوح میں فرمایا، قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ ہرگز قسم نہ کھا، بلکہ بیہودہ قسموں سے تمہیں روکتا ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں قسم فیصلہ کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور خدا کسی ذریعہ ثبوت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے اس کی حکمت تلف ہوتی ہے. یہ طبی امر ہے کہ جب کوئی انسان ایک متنازع فی امر میں گواہی نہ دے تب فیصلہ کے لیے خدائی گواہی کی ضرورت ہے، اور قسم خدا کو گواہ ٹھہرانا ہے. یہ روز قسمیں اٹھاتے ہیں، اور جتنے بھی یہ ضیاء الحق اور یہ جتنے بھی آرمی چیفز تھے، جنہوں نے پرویز مشرف، یہ جتنوں نے بھی وہ مارشل لاز لگائے، تو یہ سارے حلف توڑ کے ہی آئے تھے. یہ جتنے سیاستدان روز لوٹے بنتے ہیں یہ حلف اٹھاتے ہیں قرآن پر، پھر حلف توڑتے ہیں. تو ان کے حلفوں کی یہ حالت ہے. یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ یہ سوال ہے سب سے بڑا سوچنے والا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 74 کی جو اسمبلی تھی، اس اسمبلی میں بحیثیت قوم، اس قوم نے ایک حلف کی بے توقیری کی ہے، اور خدا تعالیٰ نے پھر ان کے ہر حلف کو اڑا کے رکھ دیا ہے. ان کے ہر حلف کی بے توقیری کر دی ہے، اس کو بے وقت کر دیا ہے. انہوں نے جماعت احمدیہ پر جو الزام لگایا وہ یہ تھا کہ یہ جماعت ختم نبوت کی منکر ہے. یہ بہانہ بنایا، اس کی آڑ لی، اور آج تک اسی پر ہی حلف پر حلف اٹھاتے چلے جا رہے ہیں. جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کا عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کرامات الصادقین میں فرماتے ہیں، بالآخر پھر میں عامہ ناس پر ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے، یہ ہے جو مامور من اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا عقیدہ ہے، اور لاکر رسول اللہ و خاتم النبیین پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے. میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں، اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں، اور جس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں. کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودہ کے برخلاف نہیں، اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کی غلط فہمی ہے. اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا، وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا. یہ حضور کی رحمت ہی ہے کہ حضور مرنے کے بعد تک یہ پوچھا جائے گا کا بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تقدیر ان کو یہاں ہی پوچھ رہی ہے. میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانہ کے تمام ایمانوں کو ترازو کے ایک پلہ میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلہ میں، تو بفضل ہی تعالی یہی پلہ بھاری ہوگا. تو جب تم نے آج تک 50 سال گزر گئے ہیں اس قانون کو بنے ہوئے، اس آئینی ترمیم کو، اور اس کے بعد جو 84 میں ضیاء الحق نے قانون بنایا، تو اس حلف
کو نہیں مانا، اس کا انکار کیا ہے، تو پھر خدا کی تقدیر نے تمہیں یہی جواب دیا ہے کہ اب نہ ججز کا کوئی حلف جو ہے اس کی کوئی توقیر ہے، نہ آرمی والوں کے حلف کی کوئی توقیر ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ رہے ہیں، نہ سیاستدانوں کے حلف کی کوئی توقیر ہے، نہ میڈیا والوں کے حلف کی کوئی توقیر ہے، نہ مولویوں کے حلف کی کوئی توقیر ہے، کوئی وقت نہیں رہی۔ اس کو کہتے ہیں خدا کا عذاب، اس کو کہتے ہیں خدا کا عذاب ہر اس پہلو سے اترتا ہے جس پہلو سے تم حملہ کرتے ہو۔ تم نے اس حلف پر حملہ کیا جو مسیح موعود علیہ السلام نے اٹھایا، اور پھر خدا کی تقدیر نے تمہارے ہر حلف کو اڑا کر پھینک دیا۔ یہ سنت اللہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر دفعہ مومنوں کی جماعت کے ہر اس پہلو پر برکت ڈالی ہے۔ اس لیے صرف حلف کی بات نہیں ہے، احمدی تو کہیں یہ بھی زبان سے بھی بات کر دے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدت المومن کا اخذ الکف، کہ مومن کا وعدہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے چیز ہاتھ میں پکڑ لی۔ تو احمدی جب وعدہ کر دیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پورا ہو گیا، اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ قسم تو تمہیں یقین دلانے کے لیے تھی، لیکن تمہاری قسموں کا حال یہ ہے کہ تم قسمیں اٹھا اٹھا کر بھی وعدے کرتے ہو اور پھر انہی قسموں کے ساتھ ان وعدوں کو توڑ دیتے ہو۔ یہ ایسا اس لیے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ گمان مت کر کہ سب بدگمانی ہے معاف، قرض ہے واپس ملے گا تم کو یہ سارا ادھار۔ یہ خدا کی تقدیر نے وہ سارا قرض واپس کیا ہے جو یہ تمہاری قسموں کا، تمہارے حلفوں کا یہ حال ہو گیا ہے، تمہارے ووٹوں کا یہ حال ہو گیا ہے، تمہارے حلفوں کا یہ حال ہو گیا ہے، تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں بے برکتی ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ تم نے جماعت مومنین کے زندگی کے ہر پہلو پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ زور لگاؤ، اس تقدیر کو بدل سکتے ہو تو بدل کے دیکھو۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔